فیض آباد پہنچے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی ایمبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے یہ سادات حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔
وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی۔ یا اللہ، ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔
مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی۔ یا اللہ، ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو،
پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی، چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی، حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا، نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟
یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی۔ یا اللہ، ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو، اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے، جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو، اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا، من آذا مسلمن فقد آذانی۔
حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی۔ یا اللہ، ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں کہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی۔
یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما، اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی۔ حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی۔ یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما، اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔
وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سام پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا، اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی۔ یا اللہ، ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا موختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔
آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔ اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہیں تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے آ کر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور غلامان رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلمن فقد آذانی، حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اور پھر رسول اللہ کے نعرے پر تم لوگوں کو مارتے ہو۔ یہ میں بالکل کھلی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، جھوٹ ہی ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، 72 سال تم نے جھوٹ بولا نا، تو آج پوری دنیا میں پاکستان کو تم نے تباہ کر دیا۔ نہ کوئی کرنسی کی وقت رہی، نہ ہمارے پاسپورٹ کی وقت رہی، نہ ہماری اشیاء کی وقت رہی۔ کہتے ہیں یہ پاکستانی بنی ہوئی ہے، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، یہ پاکستانی پاسپورٹ ہے، ان کو لائن میں لگا دو۔ فیض آباد پہنچے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری نے پوری رات پہرا دیا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب انصاری نے جیسے پوری رات میرا پہرا دیا، یا اللہ ہمیشہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جو تم ہمارے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، وفا آموختی ازما بکار دیگراں کر دی۔ وفا تم نے اسلام سے سیکھی، مراد یہ ہے کہ اسلام آباد یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ جگہ ہے، اور اس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی۔ وفا مختی ازما بکار دیگراں کر دی، اور ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی۔ ہیرے جواہرات تم یہاں سے لوٹتے ہو اور وہ نچھاور غیروں پر کرتے ہو۔ سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، اس حد تک آگے نہ جاؤ کہ پھر تمہیں بھاگنے کے لیے اللہ کے غضب سے جگہ بھی نہ ملے۔ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ آپ کو جو بھی حضور نے فرمایا مومن بزدل تو ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہیں غلط رپورٹیں دیتے ہیں ایجنسیوں والے، ایک دن عدالت لگنی ہے جہاں ایک بلی کو باندھنے والی عورت جہنم میں چلی گئی، حضور نے فرمایا میں نے دیکھا اس کا چہرہ نوچ رہی تھی۔ تو تم ان حضور کے غلاموں پر جیسے شیلنگ کرتے ہو اور جس بے دردی کے ساتھ تم ان کو گرفتار کرتے ہو، پھر لبیک کے نعرے کے اوپر تم مارتے ہو ان کو، تو جس دن آپ عدالت بیسی تل تل لکھیا بھرنا۔
اور عدالت اب یہاں بھی لگنے والی ہے، سدا یہ نہیں رہنا، سدا نہیں رہنا۔ یہ تمہاری ایجنسی نے خبر دی کہ ہم جی فرانسیسی امبیسی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے تو تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ سارے، یہ سادات، حافظ قاری، آپ ان سے اگر پوچھ لیں جی آپ کا کیا مطلب ہے، کیوں جا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے کیوں جا رہے ہیں۔ میں نے ادھر بھی وہی تقریر کی، کراچی میں بھی وہی کی۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جن کے تم کہنے پر مسجدوں میں جوتوں سمیت داخل ہوتے ہو، اور جن کے کہنے پر تم حفاظ اور قراء اور علماء اور سادات کو اور علماء نے رسول پر ظلم و ستم ڈالتے ہو، تو آپ کو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ من آذا مسلما فقد آذانی، حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا۔ اور پھر رسول اللہ کے